السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز طلبہ اکرام، امید کرتا ہوں اپنے رب کی ذات سے کہ انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے. آج دوسرا باب شروع کریں گے انشاءاللہ، باب دوم ایمانیات اور عبادات. تو اس میں پہلا ٹاپک ہے عقیدہ آخرت اور تعمیر سیرت میں اس کا کردار. سب سے پہلے یہ سمجھے کہ عقیدہ کسے کہتے ہیں. عقیدہ سے مراد وہ پختہ نظریہ اور یقین ہے جس کو کوئی شخص اپنے دل اور دماغ میں راسخ کر کے مضبوطی کے ساتھ اس پر قائم رہے. اس کو کہتے ہیں عقیدہ. ایک بات یاد رکھیں، عموماً جو غلطی کرتے ہیں ہمارے طالب علم، تو وہ یہ کرتے ہیں کہ ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ عقیدہ کیا ہوتا ہے اور عقیدہ آخرت کیا ہوتا ہے. ان میں عموماً غلطی کر جاتے. تو سب سے پہلے تو یہ سمجھے کہ عموماً جب تم غلطی کرتے ہو تو وہ یہ ہوتی ہے کہ تم عقیدہ کی جگہ پر عقیدہ آخرت کی تعریف لکھ لیتے ہو اور عقیدہ آخرت کی جگہ پر تم عقیدے کی تعریف لکھ لیتے ہو. لہذا یہ الگ الگ دو چیزیں. تو سب سے پہلے عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ عقیدہ سے مراد وہ پختہ نظریہ اور یقین ہے جس کو کوئی شخص اپنے دل اور دماغ میں راسخ کر کے مضبوطی کے ساتھ اس پر قائم رہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ. اور دوسری چیز ہے عقیدہ آخرت، کہ انسان اس بات کا پورا یقین رکھے کہ اس زندگی کے خاتمے کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے جس کا آغاز ہر انسان کے موت سے ہو جاتا ہے. قیامت کے دن سے پہلے قیامت کے دن پہلی مرتبہ سور پونکے جانے پر تمام مخلوقات موت سے ہمکنار ہو جائے گی اور کائنات فنا ہو جائے گی. دوبارہ سور پونکے جانے پر تمام مخلوقات کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور میدان محشر میں اللہ کے حضور اعمال کا حساب و کتاب لیا جائے گا. تو اب جس کی نیکیاں زیادہ ہوگی وہ جنت کا حقدار اور جس کی برائیاں بڑھ جائے گی وہ جہنم کا مستحق ہوگا. اور یہ زندگی، یہ جو آخرت کی زندگی ہے، یہ ابدی ہے اور کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. تو یہ دو تعریفیں آپ ذہن میں رکھیں. ایک ہو گیا ہمارے پاس عقیدہ. تو عقیدے کی تعریف آپ لوگوں نے پڑھ لی. عقیدہ سے مراد وہ پختہ نظریہ اور یقین ہے جس کو کوئی شخص اپنے دل اور دماغ میں راسخ کر کے مضبوطی کے ساتھ اس پر قائم رہے. اور دوسری چیز ہے ہمارے پاس عقیدہ آخرت. عقیدہ آخرت کہ انسان اس بات کا پورا یقین رکھے کہ اس کی زندگی کے خاتمے کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے جس کا آغاز ہر انسان کی موت سے ہو جاتا ہے. اب یہ کب ہوگا؟ تو قیامت کے دن پہلی مرتبہ سور پونکے جانے پر تمام مخلوقات موت سے ہمکنار ہو جائے گی اور کائنات فنا ہو جائے گی. دوبارہ سور پونکے جانے پر تمام مخلوقات کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور میدان محشر میں اللہ کے حضور اعمال کا حساب کتاب لیا جائے گا. اب جس کی نیکیاں زیادہ ہوگی وہ جنت کا حقدار اور جس کی برائیاں بڑھ جائے گی وہ جہنم کا مستحق ہوگا. اور یہ زندگی ابدی اور کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. آخرت. یہ ویسے ایک سلائیڈ بنایا ہے کہ ایک طرف جنت اور دوسری طرف جہنم. بہرحال ایسے ایک ایگزامپل ہے، مثال ہے. قبر میں جب انسان کو رکھا جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی مرتا ہے تو قبر میں اسے صبح و شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. اگر وہ جنتی ہے تو جنتیوں والے محلات اور اگر جہنمی ہے تو جہنمیوں والا ٹھکانہ اسے دکھایا جاتا ہے اور پھر اسے بتایا جاتا ہے یہ ہے تیری رہائش گاہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تجھے بھیجے گا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اچھا، اب تعمیر سیرت میں عقیدہ آخرت کا کردار کیا ہے تو وہ ہم پڑھیں گے. عقیدہ آخرت کا یقین انسانی کردار کو یکسر بدل کر رکھ دیتا ہے. انسان کو ہر لمحہ اور ہر لحظہ اپنے ایک عمل کی جزا و سزا کا احساس رہتا ہے. یہ احساس انفرادی اور اجتماعی زندگی پر بہترین اثرات ڈالتا ہے. یہ اثرات کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں. کیا اثرات ہوتا ہے؟ عقیدہ آخرت بندہ اپنا لے
کہ اور میں نے اللہ کے سامنے جانا ہے، پھر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا، قیامت کے دن اعمال نامہ آیا مجھے دائیں ہاتھ سے ملے گا یا بائیں ہاتھ سے ملے گا، تو یہ یقین اگر بندے کا ذہن میں ہو، یہ یقین اور عقیدہ ہو، تو پھر وہ جو بھی غلط کام کرے گا تو وہ سوچے گا اس سے پہلے کہ یار میں یہ غلط کام جھوٹ بول رہا ہوں، کیوں بول رہا ہوں، یار مجھ سے پوچھا جائے گا، اس کی مجھے سزا ملے گی، تو اس طرح ہمیں پھر احساس ہوگا۔ تو اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ اگر عقیدہ آخرت انسان اپنے ذہن میں پکا کر لے اور اس کو اپنی زندگی میں لائے تو پھر کیا ہوگا؟ عقیدہ پکا ہو گیا، عقیدہ کہتے ہی پکا ہونے کو، تو پھر کیا ایسا اثرات ہوں گے؟ تو وہ اثرات یہ ہیں: نمبر 1 احساس ذمہ داری، نمبر 2 نیکی اور بدی کی تمیز، نمبر 3 ذوق عبادت، نمبر 4 سیرت و کردار کی پختگی، نمبر 5 انسانیت کی بلائی کا جذبہ۔ یہ 5 اثرات اس پر لازمی پڑیں گے۔ تو ان میں سے پہلا ہم لیتے ہیں احساسی ذمہ داری۔ عقیدہ آخرت پر ایمان و یقین مسلمان کو ایسے اعمال پر ابھارتا ہے جو اسے آخرت کے دن اللہ تعالیٰ کی حضور سرخرو کر سکے، اور ایسے اعمال سے بچنے کی ترغیب دیتا ہے جو خالق کائنات کی ناراضگی کا سبب بنے۔ اس طرح بحیثیت مسلمان وہ ایک ذمہ دار شخص بن جاتا ہے۔ اور بھائی میں جھوٹ بولوں گا تو جھوٹ بولنے سے آیا میرا رب خوش ہوگا یا میرا رب ناراض ہوگا؟ تو یہ دیکھو آپ، وہ فوراً کہے گا یار نہیں میرا رب تو اس سے ناراض ہوتا ہے، تو فوراً چھوڑ دے۔ اس طرح چوری کرنا ہے تو اگر وہ سوچے یار چوری کرنے سے میرا رب خوش ہوگا یا ناراض ہوگا، تو فوراً چوری چھوڑ دے، کیونکہ اللہ رب العزت کسی کا مال نہ حق لینے سے، حق کھانے سے ناراض ہوتے، تو فوراً چھوڑ دے گا۔ دوسرا اثر نیکی اور بدی کی تمیز۔ یوم آخرت کا احساس انسان کے اندر ایک ایسا شعور پیدا کرتا ہے جس سے وہ اچھائی اور برائی کے درمیان فرق کرنا سیکھ لیتا ہے، اور نیک اعمال کی طرف خوشی سے بڑھتا ہے اور بدی سے بچنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ تو یہ ہے دوسرا اثر۔ یہ ویسے ایک سلائیڈ ہے کہ بھائی آپ بند آخرت کی طرف جا رہا ہے تو یہ ایسا ہے جیسے کہ اس کے ہاتھ میں بیگ ہے اور نیچے سے پٹا ہوا ہے، چاہے جتنا بھی کچھ ہو خالی لے کر جائے گا۔ تو ہماری بھی مثال ہے، چاہے جتنی بھی ہم دنیا میں زندگی گزارے، وقت گزارے، تو آخرت میں جانا ہے تو خالی ہاتھ جائیں گے۔ ذوق عبادت۔ یوم آخرت اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا احساس انسانوں کو یہ یاد دلاتا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ دنیا دار العمل ہے، چنانچہ وہ لگن اور محبت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حق ادا کرنے کی سعی کرتا ہے، اور اسے احساس رہتا ہے کہ اس کی زندگی کا کوئی عمل بھی اس عبادت سے باہر نہیں ہے، تو لہٰذا اس کو عبادت میں مزہ آتا ہے۔ یہ ویسے پولیس ورات کی وہ بنائی ہے، بہرحال یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ویسے کسی نے بنائی ہے تو میں نے کہا چلو بچوں کو دکھا دوں۔ آخرت کی فکر کامیابی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مریض کی عیادت کیا کرو اور جنازے پڑھا کرو، اس سے آخرت کی یاد رہتی ہے۔ تو ہمیں بھی کرنا چاہیے، مریضوں کی عیادت کرے اور جنازوں میں شرکت بھی کیا کرے۔ یہ قبر کی تصویر ہے یاد دلانے کے لیے۔ دن رات کا ہیر پیر روز یہ دعوت دے رہا ہے کہ وہ تیل کشید کر لو جو قبر اور آخرت میں روشنی کا باعث بنے۔ ایسے کام کرنے چاہیے، ایسے اعمال کرنے چاہیے جس سے روشنی بڑھتی ہے، یعنی آخرت کے دن ہمیں فائدہ دے گا اور قبر میں ہمارے لیے روشنی کا سبب بنے گا۔ اچھا، اور یہ ایک اور چیز ہے، یہ اثر ہے سیرت و کردار کی پختگی۔ قیامت کے دن کے محاسبے، یعنی محاسبہ اپنے احساس جو ہوتا ہے انسان کا، محاسبے کا احساس انسان کو مسلسل نیکیوں کی طرف ابھارتا ہے کہ مجھ سے پوچھ ہوگی، مجھ سے حساب کتاب ہوگا قیامت کے دن، حتیٰ کہ تمام اچھی عادات اس کے کردار اور شخصیت کا مستقل خاصہ بن جاتی ہے۔ وہ نیکی کی راہ میں آنے والی تکالیف اور مصائب کو صبر سے برداشت کرنا سیکھ لیتا ہے کہ بھائی جو بھی حالت آئے، جسے آج کل حالات آئے ہیں تو اس حالات پر صبر کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اور انسانیت کی بلائی کا جذبہ عقیدہ آخرت سے پیدا ہوتا ہے۔ ایک مسلمان اسلامی تعلیمات کے ذریعے یہ جان لیتا ہے کہ دنیا آخرت کی کیتی ہے اور یہ کہ تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے۔
اور یہ کہ اس دنیا میں کیا جانے والا ہر عمل اسے جنت یا دوزخ کی طرف لے جانے والا ہے. اسی بنا پر اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی بھلائی کا کام کرے اور حتیٰ کہ اسے جاری رہنے والے نیک کام کرے جو اس کے مرنے کے بعد بھی پھلتے پھولتے رہے. اس کا یہ رویہ نہ صرف خود اس کی ذات کے لیے بلکہ اس کے ماحول، معاشرے اور پوری انسانیت کے لیے فائدہ مند بن جاتا ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرة خیر وابقا. بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت بہت بہتر اور بہت بقا والی ہے. اب ایک اور چیز ہے موت و حیات. چلو یہ دوسرے سلائیڈ میں کر لیں گے.